آپ جب یہ جلسوں میں بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں تو لوگوں کے دل کو یہ بات لگتی ہے؟ آپ کے پاس پارٹی کی بہت اہم ذمہ داری بھی ہے تنظیمی. میاں صاحب پشاور آ رہے ہیں اس انتخابی مہم میں؟ اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد خواتین ووٹرز کی ہے. خواتین تک اپنا پیغام کیسے پہنچا رہے ہیں؟ آپ نے بڑے بڑے مسائل کا ذکر کیا. ایک مسئلہ نوجوانوں کا ہے جو تقریباً تمام حلقوں کے نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے. منشیات کا استعمال ہے، بے روزگاری ہے اور ہنر نہ ہونا ہے ہاتھ میں. تو آپ کے علاقے کے بھی یہی مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں حلقہ پی کے 82 میں. ملک ندیم یہاں سے ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اس سے پہلے بھی الیکشنز لڑ چکے ہیں اور انتخابی سرگرمیاں پشاور بھر میں شروع ہو چکی ہیں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں. آپ کو پتہ ہے. ملک ندیم صاحب سے پوچھیں گے کہ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیا پروگرام رکھتے ہیں. ملک صاحب، آپ کی پارٹی نے منشور کا بھی اعلان کر دیا ہے، آپ کا ایک لوکل منشور بھی ہے. ذرا اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں فدا دل صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آج آپ نے ہماری اس انتخابی کمپین میں حصہ لیا. پشاور دیکھیں، پشاور ضلع ایک دارالخلافے کی حیثیت رکھتا ہے کے پی کے کا، اور پشاور کی آبادی آج دن پہ دن بڑھ رہی ہے. جب آبادی بڑھ رہی ہے تو پشاور کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. آج پشاور میں جو ہے بجلی کے نظام کے مسئلے بھی ہیں. بہت سے ایسے 11 کے وی فیڈرز ہیں کہ جو اوور لوڈ ہیں. ساتھ ساتھ اگر بنیادی ضرورت کے حوالے سے بات کریں تو آج ضلع پشاور میں ٹیوب ویلز بہت ناکافی ہیں. جو صاف ڈرنکنگ واٹر ہے وہ آج کل پشاور میں ٹیوب ویلز کی کمی کی وجہ سے اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو آج پشاور کا گیس لو پریشر کا ایک سنگین مسئلہ ہے، جو کہ تمام پشاور میں ہر جگہ سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ گیس کا لو پریشر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنیادی ضروریات ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے تو ہمیں اسپتال کی بھی ضرورت ہے. ہمارا دیکھیں جو ایک ہاسپٹل پاکستان بننے سے پہلے کا ہے یہاں پہ لیڈی ریڈنگ، دوسرا 1970s میں KTH کی بنیاد رکھی گئی تھی، حیات شہید ٹیچنگ ہاسپٹل. اور تیسرا جو ہے آج سے 20 سال پہلے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے. اس کے بعد کسی حکومت نے ایسا نہیں سوچا کہ پشاور کے لیے ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے. حالانکہ 15 سال قبل بے نظیر ہاسپٹل کے نام سے موٹر وے کے اور رنگ روڈ کے سنگم پہ ایک زمین لی گئی ہے، لیکن 15 سال گزرنے کے باوجود کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ضلع پشاور کو ایک ہاسپٹل دیا جائے. انشاءاللہ یہ تمام مسائل جو ہیں، اور یہ عوام کے بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی ضرورتیں بھی ہیں یہ، تو انشاءاللہ گیس، بجلی یہ تو وفاق سے ریلیٹڈ ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب مرکز میں آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں. آپ جب یہ جلسوں میں بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں تو لوگوں کے دل کو یہ بات لگتی ہے؟ لوگوں کا اظہار ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا جلسے میں، اور لوگ آج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. آج ہمارا ملک جس بحران سے، جس مہنگائی کے طوفان سے گزر رہا ہے، آج لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت ان بحرانوں سے صرف پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس میں میاں محمد نواز شریف ہیں جو کہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. تو عوام میں شعور اجاگر ہو رہا ہے، عوام آج جاگ چکی ہے. اور مسلم لیگ نون اور میاں صاحب تو 13 سے 18 تک ثابت کر چکے ہیں. 13 میں بھی مہنگائی تھی، پیٹرول 118 سے 62 پہ آیا، ڈیزل 122 سے 72 پہ آیا، چینی 85-90 سے 55 پہ آئی. اسی طرح آٹا جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 1000 سے 700-720 پہ آیا. تو مسلم لیگ نون پہلے ثابت کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالی آج عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے، اور انشاءاللہ عوام میں جو شعور جاگ رہا ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری بھی ہوگی اور میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے. ملک صاحب، آپ روایتی انداز میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، جیسے کارنر میٹنگز، جلسے، ڈور ٹو ڈور، شاپ ٹو شاپ،
یا کوئی غیر روایتی طریقہ بھی اپنایا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اب سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ غیر روایتی طریقہ تو میرے ذہن یہ بات نہیں مان رہا، پہلے تو مجھے اس پہ سمجھا دیں کہ مطلب نئے طریقے ہیں کہ نہیں، کہ وہی پرانا طریقہ؟ دیکھیں ہم جب سے سیاست میں آئے ہیں ہم نے علاقے کی خدمت کی، اپنی عوام میں ہر حالات میں موجود رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کارنر میٹنگز ہو گئی، جلسے ہو گئے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہو گئی، اور ادھر اکثر ہمارا جو ہے جرگہ سسٹم، جو بعض لوگ اگر اس بات پہ قائل نہیں ہوتے تو پھر ہم جرگہ سسٹم بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو، بڑے بڑے خاندان جو ہوتے ہیں ان کو قائل کرتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور سوشل میڈیا تو آج کل کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کے بغیر تو کوئی کمپین کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے علاوہ اور تو ایسا کوئی طریقہ کار ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کمپین زور و شور سے جاری ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔ ایک بڑی تعداد خواتین ووٹرز کی ہے، خواتین تک اپنا پیغام کیسے پہنچا رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے ہماری جو لیڈی ورکرز ہیں، پارٹی کی لیڈی ورکرز ہیں، ہمارا وومن ونگ ایکٹیو ہے، اور وہ اس کے لیے گھر گھر جا کر، اس کمپین کا حصہ ہیں وہ گھر گھر جا کر اپنی بہنوں کو، ہماری بہنیں جو ہیں وہ ان کو پارٹی کی طرف پارٹی کا پیغام پہنچا رہی ہیں اور اپنا منشور بیان کر رہی ہیں۔ امن و امان کی مجموعی کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے میں اور گرد و نواح میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ امن و امان کی ادھر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، امن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے مسائل کا ذکر کیا، ایک مسئلہ نوجوانوں کا ہے جو تقریباً تمام حلقوں کے نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے، منشیات کا استعمال ہے، بے روزگاری ہے اور ہنر نہ ہونا ہے ہاتھ میں، تو آپ کے علاقے کے بھی یہی مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لوگ تو ہر پارٹی اپنے منشور میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ آیا یہ نوجوان کیوں مجبور ہوتا ہے ایسا کرنے پہ۔ ایک تو جو ہے تو ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی کھیلوں میں، ان کا ذہن کام، بے روزگاری، بڑا وجہ جو ہے بے روزگاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب آ رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ میاں صاحب کے آگے ہم اپنے کے پی کی انڈسٹری کی بات بھی رکھیں گے۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، آج کے پی کی انڈسٹری بند پڑی ہے، تو کے پی کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، آج لاکھوں لوگ اس سے بے روزگار ہو پڑے ہیں، خودکشی کرنے پر لوگ مجبور ہوئے ہیں۔ تو جو مراعات وہ پنجاب میں انڈسٹری کو دیتے ہیں، بجلی گیس کی مد میں، اگر ہماری کے پی کی انڈسٹری چل پڑے تو ہمارا کچھ حد تک یہ نوجوانوں کا بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا، آج تعلیم یافتہ نوجوان دل بر افتا ہو چکے ہیں، ویکینسیز نہ ملنے کی وجہ سے، جو پچھلی حکومتوں میں ہو چکا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہم تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے رہے کہ وہ کہاں انہوں نے تقسیم کی۔ انشاءاللہ تعالی جو نوجوان میرٹ پہ پورے ہوں گے بغیر کسی لالچ کے، انشاءاللہ ہم ان کو برسر روزگار کریں گے۔ آپ کے پاس پارٹی کی بہت اہم ذمہ داری بھی ہے تنظیمی، میاں صاحب پشاور آ رہے ہیں اس انتخابی مہم میں؟ اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ شیڈول میں آیا تھا، لیکن پھر وہ پشاور کا پہلے میاں صاحب کا تھا، پھر مریم بی بی کا تھا، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ جیسے ہمیں کچھ اطلاع آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں۔ آنا چاہیے ویسے ان کو؟ وہ آنا چاہیے، مسٹ۔ دیکھیں جی، 4 فروری 2018 میاں صاحب آئے تھے، موٹر وے کے پاس جلسہ ہوا تھا، اور پشاور نے ان کو دلی طور پہ ویلکم کیا تھا، وہ ایک تاریخی جلسہ تھا۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ آئیں تو اس سے دگنا تگنا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ملک ندیم ایک تگڑے امیدوار ہیں اس حلقے سے، دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو ملک ندیم کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔